بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بڑی اہم ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ جو پارلیمنٹ میں پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات لینے کی بات کی جا رہی تھی۔ میں ابھی آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ بالکل اس پر سماعت ہو گئی اور فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن اب یہ فائنل ہو چکا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے گی یہ بل قانون نہیں بن سکے گا اور یہ ایسے ہی پڑا رہے گا۔ چیف جسٹس کی جانب سے طاقتوروں کو اور بڑے لوگوں کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ عدالت کے پر نہیں کاٹ سکتے۔ سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ نے یہ واضح کر دیا اور اس میں اٹارنی جنرل کو بتا دیا گیا کہ گورنمنٹ کو اس میں نوٹس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آگے جا کے اس میں عدالتی معاون بھی کوئی بنایا جا سکتا ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ 20 اپریل سے پہلے فیصلہ آ جائے گا۔ 4 ورکنگ ڈیز ہیں عید سے پہلے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہیئرنگ آگے کیسے بڑھتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے حکومت چاہ رہی تھی اب یہ اس طرح قانون نہیں بن رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہاں پر جو سماعت کی، جو آرڈرز پاس ہوئے، اس کے تحت حکومت کو آ کے اپنا مقدمہ یہاں پر ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ کس طرح ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے اور آئینی ترامیم اس کے لیے کیسے ضروری نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کس طرح حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک بہت بڑا کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال حکومت کے لیے ہے جو کہ وہ مطمئن کرے گی عدالت کو، اور بظاہر آج امتیاز رشید صدیقی نے بڑے اچھے دلائل دیے، خواجہ طارق رحیم بھی موجود تھے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ اب یہ باقاعدہ طور پر تاریخ کا اعلان ہو جائے گا ریٹن شارٹ آرڈر کے ذریعے۔ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کی آج کی پروسیڈنگ پر بات کر لیتے ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں وکلاء یہاں پر آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، راستے بند کر دیے گئے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وکلاء نے بہت سارے دروازے جن پر لاک لگا دیے گئے تھے ان کو توڑا اور آئے، اور سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک وکیل ہی وکیل تھے۔ بڑی شدید گرمی تھی، روزہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پر مارچ کرتے رہے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی گئے، لیکن کسی وکیل نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کوئی ٹریفک کو بلاک نہیں کیا، کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو گالم گلوچ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو آج کی دوسری اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان بار کونسل نے، جو اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ اس پر اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ جو ہے وہ حاوی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار، پنڈی ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، بہت ساری دوسری جگہوں پر اس گروپ کو شکست ہو چکی ہے انتخابات میں، لیکن کیونکہ پاکستان بار کونسل پر ابھی تک ان کی اجارہ داری ہے تو انہوں نے آج اپیل کی کہ یہ جو عدالتوں نے سماعت شروع کی ہے عدالتی اصلاحات کے معاملے پر، یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل ہے، اس سماعت کے خلاف یعنی حکومت کے حق میں آج تمام بارز میں ہڑتال کی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں 90% وکلاء نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور خود جو ان کے اپنے حامی وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پیکڈ عدالتیں وکیلوں اور سائلوں سے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو مکمل طور پر پاکستان بار کونسل کی اپیل کو ریجیکٹ کیا گیا، حکومت بالکل بے بس ہو گئی ہے، اس وقت لڑکھڑا رہی ہے، اور فیصلہ جو ابھی آنے والا ہے، وکیلوں کی جو عدالت ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی کی جو عدالت ہے، اس نے پہلے ہی آج فیصلہ کر دیا ہے پارلیمنٹ کی اس ایکٹیویٹی کے خلاف، حکومت کے اس بل کے خلاف جو بنیادی طور پر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی کوشش کی۔ اور اس میں ایک اور آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ میں جانا، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر وہاں پر ججز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں جس طرح کی ہرزہ سرائی کی گئی اس پر کوئی جواب نہ دینا، اور پھر بعد میں چیف جسٹس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں وضاحتیں دیتے رہے قاضی صاحب ریپورٹڈلی، اور چیف جسٹس سے درخواستیں کرتے رہے۔ لیکن ایک گروپ ہے جو سپریم کورٹ کی راہداریوں میں نظر آتا ہے، 5 مسخروں کا گروپ، وہ ٹویٹس بھی بہت کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس میں سے ان کے ایک جو بیربل ہیں انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال قاضی فائز عیسیٰ سے معافی مانگتے رہے اور پاؤں پکڑتے رہے، ویسے ان کو شرم بالکل نہیں آتی اور وہ اس معاملے میں بڑے ماشاءاللہ بے شرم واقع ہوئے ہیں، بڑے ڈھیٹ ہیں،
لیکن دیگر ججز اور دیگر لوگ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی لجاجت سے یہ کہا کہ مجھے پوچھ کے جانا چاہیے تھا. اس پر انہیں بتایا گیا رپورٹڈلی، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی خط لکھے، آپ خود ہی میڈیا کو لیک کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے میڈیا کے لوگوں کو جو میڈیا کے در حقیقت ہیں نہیں، کبھی کوئی باقاعدہ طور پر انہوں نے جرنلزم نہیں کی، بس وہ جرنلسٹ بنا دیے گئے ہیں، وقت نے ان کو بنا دیا ہے، اس ٹیلی فون نے، سوشل میڈیا نے انہیں بنا دیا ہے. بہرحال یہ ان کو بتایا گیا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کا بڑا ری ایکشن آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ 1 سال سے تمام شعبے بری طرح ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو چہرے ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، ہر جگہ جہاں جہاں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہ سب کے سب بالکل لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں، میڈیا میں ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اس کا ہمیں یہ ری ایکشن نظر آیا کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے اور بار کونسل کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ناظرین اکرام، اب آتے ہیں عدالتی کارروائی پر. امتیاز رشید صدیقی نے بڑے اچھے آرگومنٹس دیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جوڈیشری پر قدغن ہوگی اور آئینی ترمیم چاہیے. اور پھر اس میں قاسم سوری کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انٹرنل جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی، اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتی. تو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ بھی در حقیقت آن دا فلور آف دا ہاؤس تھی. تو وہاں کی جو انٹرنل ہیپننگز تھیں اس میں عدالت آلریڈی اپنی رائے دے چکی ہے اور اس کو اب ایک قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے. ایک اور جو بڑا اہم پوائنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ نواز شریف یا جہانگیر ترین وغیرہ کو اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور دوسرا جج اس اپیل کو سنے اگر 184(3) کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ ہو جائے جو اصل مقدمہ ہے اس سے ہٹ کے وہ وکیل ہو. تو آج ایک سوال پیش ہوا کہ اگر 8 ممبر بینچ یا 9 ممبر بینچ یہ اگر فیصلہ کرتا ہے 184(3) کے تحت، یا کوئی 10 ممبر بینچ، تو سپریم کورٹ کی ٹوٹل سٹرینتھ تو 17 ججز کی ہے. تو پھر اگر 10 ججز کا ایک فیصلہ ہے یا 8 ججز کا ایک فیصلہ ہے تو اپیل میں باقی دوسرے 8 ججز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ کے تو اتنے ججز نہیں ہیں، اس لیے یہ قابل عمل بھی نہیں ہے. بڑے خوبصورت اور اہم دلائل تھے جو سارے وہاں پر دیے گئے. اب عدالت کا اپنا ریٹن آرڈر آ جائے گا، اس میں امائکس بھی آ سکتے ہیں. 4 دن ہیں عید سے پہلے، ورکنگ ڈیز. کوشش کریں گے کہ اسی میں اس مقدمے کو نپٹائیں. اگر نہیں بھی نپٹا تو آگے چلا جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی، جو یہ حکومت کی خواہش ہے سپریم کورٹ کے اختیارات لینے کی، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین اور دوسرے کچھ لوگ جو اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف، وہ فوری طور پر پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. مریم نواز بھی ملک سے باہر ہیں، نواز شریف بھی ملک سے باہر ہیں، اور پھر کل بڑا اہم دن ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا. اس میں الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن اور حکومت نے کیا ہے فنڈز کی فراہمی، اس میں زیر غور آئے گی. سیکیورٹی پلان اور اس کے بعد جو آثار مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، کس کس کے خلاف ہوگی، یہ سب کو انشاءاللہ کل بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.